ہر قسم کے فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔ سبجیکٹ اردو کا چیپٹر ہے آپ کا نیا قانون۔ اس کے افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو۔ اس میں ایک منگو کوچوان جو کہ جاہل ٹانگے والا ہوتا ہے، اس کی کہانی پیش کی گئی ہے کہ منگو کوچوان بظاہر ایک جاہل ٹانگے والا ہے، لیکن وہ ساتھیوں میں بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اکثر اس کے ساتھی دنیا کے بارے میں معلومات اسی سے حاصل کرتے تھے، اور وہ سیاست حاضرہ پر خوب اظہار خیال کرتا تھا۔ وہ ایک محب وطن یعنی وطن سے محبت کرنے والا ہندوستانی تھا، اور انگریزوں کی غلامی سے سخت بیزار تھا۔ وہ انہیں سخت نفرت سے دیکھتا تھا، اور کبھی کبھار تو ان کے کرتوت دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو انہیں وہ دھکے مار کر ہندوستان سے باہر نکال دیتا، مگر وہ مجبور تھا، اس لیے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ایک نیا قانون انڈیا ایکٹ نافذ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو کچھ نہ کچھ آزادی حاصل ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہو گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو یہ سفید چوہے یعنی انگریز، وہ انگریزوں کو سفید چوہے کہتا تھا، قانون کے نافذ ہوتے ہی بلوں میں گھس جائیں گے۔ اس نے اس سلسلے میں تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کو بھی گفتگو سنی، جو اس قانون کے سلسلے میں 1 اپریل کو نافذ ہونے والا تھا۔ تنقید کر رہے تھے کہ اس کے مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈال رہا تھا، اور کوئی منفی پر۔ 2 بیرسٹر اس قانون کے خلاف گفتگو کر رہے تھے۔ منگو نے ان کی گفتگو سن کر حقارت کی نظر سے انہیں دیکھا، اور دل ہی دل میں انہیں ٹوٹی بچے کا خطاب دیا، یعنی انگریز کے چمچے کوچوان کو جس تاریخ کا انتظار تھا، یعنی 1 اپریل، وہ آ گئی۔ منگو تانگے میں گھوڑے کو جوت کر باہر نکل گیا، اور اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر بہت خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ آزاد ہے، اور کوئی گورا اسے بلا وجہ نہیں ستائے گا۔ اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کینٹ پہنچ کر اس نے سواری کو اتار دیا، اور خود تانگے کی اگلی نشت کے گدے پر بیٹھ گیا، اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا، اور نئے قانون کے باقاعدہ نفاذ پر غور کرنے لگا۔ اسی اشنا میں جب اس کی نظر سامنے پڑی تو کچھ فاصلے پر ایک گورا کھڑا ہوا، اسے ہاتھ دکھا کر بلا رہا تھا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اب اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دے گا۔ لیکن پھر سے یہ خیال آیا کہ اس کے پیسے کیوں چھوڑے جائیں۔ اس نے یہ سوچ کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا، اور آن کی آن میں گورے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گورے سے پوچھا کہ صاحب بہادر کدھر جانا ہے؟ اس کے سوال میں بہت زبردست طنز بھرا ہوا تھا۔ گورا بیڑ کی اوٹ میں سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جب اس کی نظر کوچوان پر پڑی، اس نے کہاں جانا مانگتا ہے، یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ کوچوان نے اسے پہچان لیا، اور ایک مرتبہ اس سے پہلے گڑبڑ ہو چکی تھی۔ اب اس نے گورے کو پہچان لیا تو اسے دیکھ کر خون کھولنے لگا۔ بہرحال اس نے غصے کو ضبط کر کے پوچھا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، منڈی۔ کوچوان نے کہا، کرایہ 5 روپے ہوگا۔ یہ سن کر گورا گرم ہو گیا، کیونکہ یہ کرایہ زیادہ تھا۔ منگو گورے کو مارنے کو تلا بیٹھا ہوا تھا۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گورے پر جھپٹا، اور اسے زمین پر گرا کر ڈھونسوں کی بارشیں کر دی۔ اگر گورا زور زور سے نہ چیختا تو اس کا تو دم ہی تمام ہو جاتا، یعنی اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس کے چیخنے سے ایک ہجوم جمع ہو گیا، اور پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے، اسے حوالات میں بند کر دیا، اور وہ نیا قانون چلاتا رہا۔ پولیس والوں نے کہا، نیا قانون کو کیا رٹ لگا رکھی ہے، قانون تو وہی ہے پرانا۔ مزید فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔